अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, शाबान का महीना चल रहा है। शाबान का महीना ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दमा होता है। जैसा कि शव्वाल का महीना ये रमज़ान के महीने का ततिम्मा होता है, ऐसे ही शाबान का महीना ये रमज़ान का मुक़द्दमा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने के ताल्लुक़ से फ़रमाया कि शाबान के महीने के चाँद के देखने का एहतिमाम किया करो। यानी जिस वक्त शाबान का महीना शुरू हो तो उस वक्त उसके चाँद का एहतिमाम किया करो, ताकि शाबान के महीने की तारीख सही तौर से मुतय्यन हो सके। इसलिए कि शाबान के महीने की तारीख सही तौर से मालूम होंगी तो फिर रमज़ान की तारीख में गड़बड़ी नहीं होंगी। इसलिए हदीस शरीफ में आता है, अहसु हिलाल शाबान li रमज़ान, के शाबान के चाँद को शुमार करो रमज़ान के लिए। जी हाँ मेरे अजीज़ और दोस्तों, इसलिए शाबान के महीने का चाँद देखने का भी एहतिमाम करना चाहिए, ताकि शाबान की तारीख दुरुस्त तौर पर मालूम हो सके। इसी तरह शाबान के ताल्लुक़ से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बड़ी कसरत से रोज़े रखा करते थे। इतनी कसरत के साथ आप रोज़े रखते कि इतने ज़्यादा रोज़े दीगर महीनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रखा करते थे रमज़ान के अलावा। तो शाबान के महीने में आदमी को रोज़े भी रखने चाहिए, जिसकी जैसी ताकत है उसके एतबार से रोज़े रखे। इतने ज़्यादा भी न रखे कि रमज़ान के महीने के रोज़ों के अदायगी में कमी और कोताही आ जावे। एक आदमी उसने पूरे शाबान में रोज़े रख लिए, अब रमज़ान का महीना आ गया, वो कमज़ोर पड़ गया, अब उसने रमज़ान के रोज़े छोड़ दिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जितनी ताकत है अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक शाबान के महीने में कसरत के साथ रोज़े रखना चाहिए। असल में शाबान के महीने में जो आदमी रोज़ा रखने की प्रैक्टिस करेगा, रोज़ा रखने की मश्क करेगा, तो फिर रमज़ान के महीने उसके लिए दुश्वार नहीं होंगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि शाबान का महीना यह रमज़ान का मुक़द्दमा है। तो अब अगर कोई शख्स शाबान के महीने में ही रोज़ा कसरत के साथ रखेगा, रोज़ा रखने की प्रैक्टिस उसकी हो जाएंगी, मश्क हो जाएंगी, तो फिर रमज़ान में रोज़ा रखना उसके लिए दुश्वार नहीं होगा। जैसा कि आपने एक तजुर्बा किया होगा कि जब रमज़ान का महीना आता है तो शुरू में 2-5 रोज़े आदमी को बड़े मुश्किल मालूम होते हैं, लेकिन जैसे कि 2-5 रोज़े गुजर जाते हैं फिर आदमी को आदत सी लग जाती है और फिर रोज़े रखना उसके लिए दुश्वार नहीं होते। तो अब अगर कोई शख्स शाबान के महीने में ये रोज़े रखेगा तो रमज़ान के रोज़े रखना उसके लिए बिल्कुल आसान होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बड़ी कसरत के साथ रोज़े रखते थे, इसलिए बगैर किसी दिन और बगैर किसी तारीख को मुतय्यन किए कि शाबान के महीने में आप कसरत के साथ रोज़े रख सकते हैं। इसी तरह शाबान की एक ख़ास बात है, वो है लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, यानी निस्फ़ शाबान की शब, जिसे उर्फ़ और माशरे में शब बरात के नाम से माना जाता है। 15वीं शाबान की शब, 15वीं शाबान की शब जिसे शब बरात कहा जाता है, इसके ताल्लुक़ से भी बहुत सारे अहादीस में फजीलतें वारिद हुई हैं। ये अहादीस अगरचे इस्नादी एतबार से कमज़ोर हैं, सनद के एतबार से, लेकिन बहुत सारे उलमाए किराम ने, बहुत सारे अकाबिर ने इन अहादीस को कबूल किया है। इसलिए कि आमाल की फ़ज़ाइल वाली जो हदीसें होती हैं उनमें कमज़ोर हदीसों को ले लिया जाता है, उस पर अमल कर लिया जाता है। तो मेरे अज़ीज़ और दोस्तों, बहुत सारी अहादीस में 15वीं शाबान के ताल्लुक़ से फजीलतें वारिद हुई हैं। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि निस्फ़ शाबान की शब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और कबीले बनु कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि बनु कल्ब की बकरियों की तादाद 20,000 थी। अब ये जो तादाद बताई जाती है, ये तादाद सिर्फ कसरत को बतलाने के लिए है। ऐसा नहीं है कि 20,000 लोगों की मग़फ़िरत होंगी, ये सिर्फ कसरत को बतलाने के लिए होता है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, कमा यलीक़ु बिशअनिही, अपनी शान के मुताबिक, और लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। इसी तरह निस्फ़ शाबान के ताल्लुक़ से आता है कि इस रात में लोगों के एक साल की तकदीर लिखी जाती है, कौन पैदा होने वाला है, किसकी मौत वाक़ई होने वाली है। इसी तरह एक साल का रिज़्क़ लिखा जाता है। आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश किया जाता है, आमाल उठाए जाते हैं। बहुत सारी बातें निस्फ़ शाबान के ताल्लुक़ से अहादीस में वारिद हुई हैं। इसलिए हमारे अकाबिर उलमा ने भी निस्फ़ शाबान की रात में इबादतें की हैं और इसकी तरगीब भी दी है। इसलिए शब बारात में
عبادتیں کرنی چاہیے، نفل نمازیں پڑھنی چاہیے، اس رات میں تسبیحات اور ذکر کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھے ساتھ میں کہ کوئی خاص عبادت اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ کوئی خاص مخصوص تعداد میں نماز پڑھنا ہے اور مخصوص صورتیں اس میں پڑھنا ہے، اس طرح کا کوئی عمل اس رات کا منقول نہیں، بلکہ عمومی چھوٹ دی گئی ہے۔ آپ نفل نمازیں پڑھیں، آپ اس رات میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں۔ یہاں پر کچھ لوگ بہت ساری مرتبہ کیا ہوتا ہے، یہ غلطی کرتے ہیں کہ نفل نمازوں کی جماعت شروع کر دیتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ نفل نمازوں کی جماعت نہیں ہوتی، اس لیے نفل نمازیں تنہا تنہا پڑھے، انفرادی پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے۔ اسی طرح عورتیں بھی اپنے گھروں کے اندر صلاۃ التسبیح پڑھے اور نمازیں پڑھے، تلاوت قرآن پاک کرے، اور مرد حضرات بھی یہ کوشش کرے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ وہ مسجد میں ادا کریں اور اس کے بعد اپنی انفرادی نمازیں گھروں میں جا کر ادا کرے، اس لیے کہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کرنا تو ثابت ہے، لیکن جس طرح ہمارے دور میں خاص طور کا ایک اجتماع کیا جاتا ہے شب برات میں، اور مسجدوں کے اندر تعداد پوری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور مسجدوں کے اندر اجتماعی عبادتیں کی جاتی ہیں، تو یہ بدعت بن جاتا ہے، اس لیے کہ مسجدوں کے اندر جمع ہو کر اجتماعی عبادت کرنا اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے آپ کیا کریں، عشاء کی نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کریں اور پھر باقی اپنی انفرادی نمازیں گھر میں جا کر ادا کرے، اور اس میں اخلاص بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب آدمی گھر میں تنہا نماز پڑھتا ہے تو اس میں اخلاص و للہیت بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور مسجد میں آدمی نماز پڑھتا ہے تو بار بار خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو کوشش یہ کرے کہ مسجدوں میں ہم عشاء کی نماز ادا کر لیں جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد گھروں کے اندر جا کر اپنی انفرادی نمازیں پڑھے اور نفل نمازوں کی جماعت نہ کرے، اور عبادتوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے، آپ ہر طرح کی عبادت یہاں پر کر سکتے ہیں، کوئی مخصوص نماز نہیں ہے، کوئی مخصوص صورتیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، تو آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور نفل نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ الشکر پڑھے، اور چونکہ اس رات کے تعلق سے احادیث میں آیا ہے کہ اس میں 1 سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، رزق لکھا جاتا ہے، موت و حیات لکھی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت سے رزق میں برکت طلب کرے، زندگی میں عافیت طلب کرے، تو یہ ساری چیزیں اس رات میں ہونی چاہیے۔ بدعات اور خرافات سے مکمل طور سے اجتناب اور پرہیز کرے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اس رات میں قبرستان جانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو سنت سمجھتے ہیں، تو میرے عزیز اور دوستو یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ خلاف معمول، ایک مرتبہ نصف شعبان میں یعنی شب برات میں قبرستان جانا ثابت ہے، ایک ہی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، پوری زندگی پابندی کے ساتھ نہیں گئے ہیں، اس لیے کبھی کبھار جانا چاہیے، کسی سال چھوڑ دے، کسی اور دن چلے جائیں۔ اس رات میں قبرستان جانے کو لازم سمجھنا، سنت سمجھنا، ضروری سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے، تو کسی سال چلے جایا کیجئے اور کسی سال چھوڑ دیا کیجئے۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ، گروپ بناتے ہیں اور گروپ بنا کر قبرستانوں میں جاتے ہیں، بہت سارے لوگ پھولوں کی چادریں اپنے مرحومین کی قبروں کے اوپر بچھاتے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں پر اگربتی وغیرہ جلا کر رکھتے ہیں۔ میرے عزیز اور دوستو، قبرستان میں آگ وغیرہ جلانا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور اس طرح کی پھولوں کی چادریں وغیرہ ڈالنا، اس سے میت اور مرحوم کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو آپ وہاں پر جائیں، آپ وہاں پر انہیں ایصال ثواب کیجئے اور ان کے لیے آپ دعائیں کیجئے، ان سے ان کو فائدہ ہوگا۔ تو بجائے اس کے اگربتی جلاتے ہیں، پیسے خرچ کر کے پھولوں کی چادریں ان کے اوپر بچھاتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح 15ویں شعبان کے روزے کے تعلق سے بھی ایک حدیث میں آیا ہے، اس حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن چونکہ اس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہے، تلقی بالقبول کہا جاتا ہے کہ امت شروع سے لے کر اب تک 15ویں شعبان کا روزہ رکھتی آئی ہے، اس لیے فقہاء کرام نے بھی، علماء کرام نے بھی 15ویں شعبان کے روزے کو مستحب قرار دیا ہے۔ تو آپ شب برات میں 15ویں شعبان کی رات میں آپ کیا کریں، عبادتیں کریں، اور 15ویں شعبان کے دن میں آپ روزہ رکھیں، تو اس کو مستحب کا درجہ دیا گیا ہے۔ دیکھیے محدثین کا اصول ہے کہ فضائل اعمال والی جو احادیث ہیں، اگر ان میں ذوب بھی ہو تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور کسی ضعیف حدیث کو اگر تلقی بالقبول حاصل ہو جاوے
تو وہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال اس رات کی جو فضیلت ہے یہ بھی ثابت ہے، اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی ثابت ہے، لیکن جتنا ثابت ہے اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، لہٰذا اگر کوئی اس رات میں عبادت نہیں کرتا تو اس کو برا بھلا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی 15ویں شعبان کا روزہ نہیں رکھتا تو اس کو ٹارچر کرنے کی، اس کو برا بھلا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو عبادتیں کرنا چاہے کرے، جو روزہ رکھنا چاہے رکھیں، جو نہیں رکھنا چاہتا، جو عبادت نہیں کرنا چاہتا، تو اس کو ہم برا بھلا ہرگز نہ کہیں۔ تو یہ ہیں شعبان کے تعلق سے چند احکامات۔ میرے عزیز اور دوستو، بہت سارے لوگ شب برات میں بدعت و خرافات میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں۔ آتش بازی کا طریقہ یہ تو اہل ایمان کا نہیں ہے، اغیار کا طریقہ ہے، اس لیے آتش بازی سے مکمل طور سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ شب برات میں خاص قسم کا حلوہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شب برات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ دندان مبارک شہید ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ مبارک نوش فرمایا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ غزوہ احد کا جو واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، یہ شوال کے مہینے کا ہے، یہ شعبان کے مہینے کا یہ واقعہ نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کی یہ فضول باتیں کرنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس طرح کی باتیں۔ میرے عزیز اور دوستو، اسی طرح بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں اور دیکھتی ہے کہ کس گھر میں کیا پکا ہے، تو یہ بھی کوئی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے جو باتیں ثابت تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اس رات میں عمومی طور سے آپ عبادتیں کریں، نفل نمازیں پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، ذکر تسبیح کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کریں، دعائیں اللہ رب العزت سے خوب مانگے۔ اسی طرح دوسرے دن آپ کیا کریں، یعنی 15 شعبان کے دن آپ روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ بدعت و خرافات سے مکمل طور سے بچنے کا اہتمام کریں اور اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی بچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔